إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے اس خطبے میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق سے متعلق جگہ جگہ بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو کن اشیاء سے پیدا فرمایا، انسان کی مزاج میں کیا کیا باتیں ہیں، انسان میں کیسی کیسی کیفیتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ الاسراء میں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المعارج میں بیان فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ دیکھ رہے انسان کی مختلف کیفیتیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے کمزور بنایا، اس کی جو تخلیق ہوئی ہے دیگر مخلوقات کے مقابل، پھر اللہ رب العالمین کی شریعت کو سنبھالنے کی جو قوت ہے اس میں کئی ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے انسان کی طبعی اعتبار سے اسے کمزور بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی ایک صفت یہ بھی بتائی، اس کی کیفیت یہ بھی بتائی کہ وہ بہت جلد باز ہے۔ اس کی زندگی میں جو مشقتیں ہوتی ہیں، جو تکلیفیں اس کو آتی ہیں، صبر نہیں کرتا ہے، بے صبرا رہتا ہے، نتائج پر نظر نہیں رکھتا ہے، دور رس نگاہ نہیں ہے، ذرا سی بھی کچھ خلل دیکھتا ہے اپنی طبیعت میں، اپنی زندگی میں، خود پہ بد دعائیں کرنے لگتا ہے، موت اور ہلاکت مانگتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کی طبیعت میں یہ بھی بات ہے کہ انسان بہت ہی بے صبرا، جزا فضا والی طبیعت، یعنی ذرا سی اسے کوئی آفت آتی ہے تو پھر گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اسے کچھ مال ملتا ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ متعدد صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کے بتائے ہیں، لیکن آج جو نقطہ مجھے بتانا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں بیان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو یعنی کبد میں پیدا فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیا مطلب ہے کبد کا؟ عربی زبان میں اس کا جو عام معنی ہے، اہل اللغہ کہتے ہیں یدل علی شدۃ فی شیء وقوہ۔ کسی بھی چیز میں جو سختی ہوتی ہے نا، سختی ہوتی ہے، صلابت ہوتی ہے، اس میں جو ٹھوس پن ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں جو مضبوطی ہوتی ہے، عربی زبان میں اس کا یہ عام معنی ہے۔ لیکن لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کا تفسیری معنی کیا ہے؟ مفسرین اس کے دو معنی بتاتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کبد کا ایک معنی یہ ہے کہ الانتصاب۔ کیا معنی الانتصاب کے؟ وہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، جیسے کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا اپنی سند سے، کہ خلق الانسان منتصبا یعنی معتدلا بالقامہ۔ آپ دیگر جانوروں کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، ان کو کیسے بنایا، ان کو کیسے چلتے ہیں وہ جھک کر کے، لیکن خلق الانسان منتصبا، اللہ نے انسان کو ایسے پیدا کیا کہ وہ کھڑ کر کے چلتا ہے، سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، وہ سر اٹھا کے چلتا ہے، وہ دیگر مخلوقات کی طرح نہیں، پرندوں کی طرح، جانوروں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو معتدلا بالقامہ،
ٹھیک ٹھاک متوازن طریقے سے کھڑ سکتا ہے وہ. ہم نے ایسے پیدا کیا انسان کو. ایک تو اس کا یہ معنی بتایا گیا. ایک دوسرا معنی جو ابن عباس ہی نے کہا رضی اللہ عنہما کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. فی کبد، الکبد ای المشقہ. کبد کے معنی مشقت کے، یعنی ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. یعنی انسان کی زندگی میں مشقتیں ہی مشقتیں ہیں. انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، خون کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد ایک گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے ہلکا پھلکا، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر مرحلہ مرحلہ کر کے آگے بڑھتا ہے، پھر باذن اللہ اس کی ماں اسے جنم دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے جو دانت نکلتے ہیں وہاں سے لے کر کے زندگی کے ہر مرحلے میں اس کے لیے ایک مشقت. ایک مشقت ختم ہوتی ہے تو دوسری مشقت آتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے ایک اور مشقت آتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد. کیا معنی فی کبد کے؟ کہا کہ فی الشدہ، الشدۃ فی معیشتہ وحملہ وحیاتہ ونبات اسنانہ. انسان کی زندگی میں جو دانت نکلتے ہیں نا بچے کو، وہاں سے لے کر کے اس کی موت تک انسان کی زندگی میں ہر مرحلے میں 1 سال کا ہوتا ہے بچہ، 2 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا ہوتا ہے، ایک مرحلے کو بڑھتا ہے، تعلیم شروع ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ کمانے کے لیے جاتا ہے، شادی ہوتی ہے اس کی، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے. سبحان اللہ العظیم، ایک مرحلے کے بعد ایک مرحلہ، پچھلے مرحلے کی مشقت ختم ہوتی ہے، ایک اور مرحلہ آ جاتا ہے، ایک اور پریشانی آ جاتی ہے. اسی لیے حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ نے بہت اچھا معنی بیان کیا اس کا. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے نقل کیا کہ یکابد امور الدنیا و امور الآخرہ. اللہ نے انسان کی طبیعت میں کیا چیزیں رکھی ہیں؟ کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کی زندگی میں مشقتیں ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، ایسی قوتیں رکھی ہیں، اس طرح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم یکابر امور الدنیا و امور الآخرہ. انسان دنیاوی اعتبار سے ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے، اسے جھیلتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے، اسے سنبھال کے لے کے چلتا ہے. اور آخرت کے اعتبار سے بھی جنت کو لے کے جانے والے جو اعمال ہیں، درمیان میں جو مشقتیں آتی ہیں عبادت کے طور پر، عبادتوں میں سب کا سامنا کرتا ہے ایک انسان، ایک مسلمان. یہ مطلب ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں مشقتیں رکھی ہیں. آپ دیکھیے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے خصوصی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پیش کیا جاتا ہے. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک مقدمے کے طور پر، اسی کو رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو متعدد امور سے آزمایا، اور اللہ ہی کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے باذن اللہ تعالیٰ آپ اس پر مکمل اترے، کامیاب رہی. کیسے کیسے آزمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو؟ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس سے، دیگر اصحاب علم سے بھی، اور حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ سے کچھ اقوال نقل کی ہیں. خلاصہ کیا ہے اس کا؟ حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو. کہا کہ ابتلاہ بالقمر وابتلاہ بالشمس وابتلاہ بالختان وابتلاہ بالمفارقہ بمفارقۃ قومی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو. ابھی آپ نبی نہیں تھے، کیسی زندگی میں ایک مشقت آئی دیکھیے، کیسی امتحان دیکھیے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى الشمس فلما رأى القمر قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، رات میں چاند کو دیکھا، دن میں سورج کو دیکھا. آپ نے یہی کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، شاید یہی کائنات کو چلاتے ہیں، شاید انہی کی قوت ہے. جب دیکھا کہ صبح ہوئی اور ستارے اور چاند کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، یہ نظر نہیں آ رہے، اور دن میں سورج تھا اور رات ہوتے ہوتے سورج بھی غائب ہو چکا ہے، کہا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں. اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان سب چیزوں سے بری ہوں، میں شرک سے بری ہوں. یعنی ایک امتحان تھا، یہ ایک ابتلا تھی. اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. آپ جانتے ہیں، یہاں میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہا ہوں، فطری طور پر ایک انسان کے پاس علم ہو، سب کچھ ہو،
لیکن پھر بھی فطری طور پر ایک طرح کا خوف رہتا ہے، ایک طرح کی جھجک رہتی ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، 4 لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے جو سب کے سب مسلمان ہوں، درمیان میں ایک غیر مسلم ہو، اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنے کے لیے پھر بھی دل میں ایک طرح کی جو کیفیت رہتی ہے، ایک فطری بات ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑے انداز میں آزمایا۔ ایک وقت کا بادشاہ جو نہ یہ کہ صرف اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار کرنے والا ہے، بلکہ خود کو خدا بتاتا ہے، خود کو لوگوں کا الہ بتاتا ہے، خود کو معبود بتاتا ہے، اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے بتاتے ہیں کہ جو ہے تو معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بادشاہ سے گفتگو کی، دلائل رکھے اس کے سامنے۔ اس نے کہا کہ میں بھی کسی کو زندہ کرتا ہوں، میں بھی کسی کو موت دے سکتا ہوں، اور ایک ایسا طریقہ اس نے اپنایا کہ جو ہے ایک قیدی کو جو اس نے رہا کر دیا، دیکھو میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اور ایک معصوم کی جان لے لی اس نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی ٹھوس دلیل دی، کہا کہ میرا رب جو ہے مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اور تو اگر معبود ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ ہکا بکا رہ گیا وہ۔ یہ چھوٹا واقعہ نہیں، یہ پڑھ کر کے نکل جانے والا واقعہ نہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے، پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ وقت کے بادشاہ کے سامنے دلائل کی روشنی میں گفتگو کرنا ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ ایک داعی، ایک مبلغ اس گہرائی کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس انداز میں بھی آزمایا کہ آپ کا اپنا باپ، آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا توحید کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں بیان فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی بنیاد پر اپنے گھر سے نکالا، گھر سے نکال دیا انہوں نے۔ یہ بھی ایک عام بات نہیں ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی بنیاد پر آگ میں ڈالا گیا، وہ بولنے کے لیے بھی جگر نہیں ہے، وہ گہرائی نہیں ہے، وہ تازگی ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ کتنی بڑی آگ سلگائی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، یہ بھی آزمایا رب العالمین نے آپ کو۔ دیکھ رہے ہیں ایک مرحلہ ختم ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں دوسری آزمائش، دوسرا امتحان اور دوسری مشقت شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک ایسا بھی آزمایا کہ آپ نے اپنے وطن عزیز کو بھی چھوڑنا پڑا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الصافات میں، آپ نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کا ایک شہر کوفہ، جہاں آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کو اس شہر سے لے کر کے ابراہیم علیہ السلام جو مصر تک گئے تھے، اتنا لمبا فاصلہ، اتنی لمبی مدت اپنی بیوی کو لے کر کے جو آپ گئے، جغرافیہ اعتبار سے آپ اٹھا کر کے دیکھیں، حیران ہو جاتے ہیں ہم۔ سبحان اللہ العظیم، ہجرت بھی کیا آپ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں اولاد عطا فرمائی، اور جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا وہ بچہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو ذبح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اتنی بڑی آزمائش، میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خود قرآن نے کہا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ کہا کہ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ البلاء، یہ صرف آزمائش نہیں تھی، اللہ نے کہا کہ البلاء المبین، یعنی عام انسان بھی ذرا سا بھی غور کر لے، ذرا سا بھی ایک نظر ڈالے، کہہ سکتا کہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کہ اپنے بچے کو ذبح کریں، اپنے بچے کو ذبح کریں۔ خود اللہ نے کہا کہ جو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا یہ۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان اپنی بیوی کو اپنے سسرال میں چھوڑ کر آتا ہے یا کسی اچھی جگہ میں چھوڑ کر آتا ہے، پھر بھی اس کا دل گھبراتے رہتا ہے، کیا صورتحال ہوگی، کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن کیا یہ کہانی نہیں لگتی ہم کو؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں نہ بیان کرتے، اللہ کے رسول حدیث میں نہ بیان کرتے، ہمیں لگتا کہ کوئی کہانی، کوئی جھوٹا قصہ ہے کہ ایک شخص فلسطین سے اپنی بیوی کو لے کر آتے ہوں اور مکے میں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہوں جہاں کوئی نہ ہو، کہ یہ کہانی نہیں لگتی۔ لیکن یہ اللہ نے کہا، سبحان اللہ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔
اللہ سے بڑھ کر کے کس کی بات سچی ہوگی؟ اتنی انداز میں اللہ رب العالمین نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بہت پتے کی بات کہی۔ عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب جب کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے جب بھی کہا کہ آپ اللہ کی بات کو مان جائیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو قبول کر لیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بس میں نے اللہ کی بات کو قبول کر لیا ہے، میں نے اللہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیا ہے، میں نے اللہ کی بات پہ لبے کہا ہے۔ تو آج میری اور آپ کی زندگی دیکھیں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ایک مشقت آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مشقت ختم ہو چکی ہے، اچانک دوسری مشقت دوسرے انداز میں شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کل تک کرونا نہیں تھا، آج ہماری دعائیں ہیں کہ ختم ہو جائیں، لیکن دوسری آزمائش آ سکتی ہے، دوسری مشقت آ سکتی ہے، اس سے ہم کو جو ہے چھٹکارا مل سکتا ہے، لیکن دوسری مشقت آ سکتی ہے، تیسری مشقت آ سکتی ہے۔ انفرادی طور پر سب کے لیے الگ الگ مشقت ہوگی، کبھی اجتماعی طور پر بھی کوئی مشقتیں ہوتی ہیں۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ رب العالمین سے تعلق رکھنا، توبہ استغفار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا، نیکیوں کو انجام دینے کی کوشش کرنا، اللہ سے توفیق مانگنا، اس سے انسان کو ایک قوت ملتی ہے۔ ایک عام انسان بھی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین پر توکل اور اس پر بھروسہ، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے یہ جو قوت ہے یہ بہت بڑی قوت ہے، یہ بہت بڑی قوت ہے۔ ایک شخص کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اس شخص کی سب سے بڑی قوت کیا ہے؟ حسبی اللہ، یہ سب سے بڑی قوت ہے۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے کو میں نے اس لیے رکھا، یہ سمجھانے کے لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی میں جس طرح کی بھی، چاہے وہ انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، ادارے کی ہوں، ملک کی ہوں، یا ہماری سماجی زندگی کی ہوں، کسی طور پر بھی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائیں، اس میں اللہ رب العالمین ہمیں قوت عطا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے حسن ظن اور اللہ رب العالمین سے تعلق رکھنے والا بنائیں۔ ہماری تعلیم، ہماری تدریس اور ہماری تجارت، ہمارے سفر حضر اور ہماری نجی زندگی، ہمارے معاملات، ہماری عبادتیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سالمیت عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری خواتین کو اللہ سبحانہ و تعالی صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی معاشی اعتبار سے جو کافی مشقت اور پریشانی اللہ سبحانہ و تعالی سے چھٹکارا دے، اور ہماری تعلیم گاہیں، درسگاہیں جو بند پڑے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے وسائل فراہم کریں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم پر اپنی سعادتیں نازل فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔